چھوڑ دیں تو کافر ہو جائے گا. لیکن یہ جو میں سنت بتا رہا ہوں یہ ایسی سنت ہے کہ اگر ان کے دروازے کو چھوڑ دیا جائے تو آدمی کافر ہو جائے. کمجھے پہ دھیان ہے. خوشبو لگا کے نماز پڑھیں گے چاہے کردار سے بدبو آتی ہو. یہ ہم تو سنی. ارے بھائی سنی وہ ہے جو رسول کی سنت پر عمل کرے. اس سے تو کوئی مسلمان نہیں اعتراض کر سکتا کہ سنی اسے کہتے ہیں جو رسول کی سنت پر سب سے زیادہ عمل کرے. پوری دنیا میں جتنے بھی صحابہ ہیں کسی صحابی کا یہ دعویٰ دکھا دو کہ جس نے کہا ہو میں مذہب شیعت بدل دوں. اگر کسی صحابی نے کہا ہو کہ میں نے نبی کی ساری سنتوں پر عمل کیا ہے, پوری کائنات میں بس ایک ہی ہے جس نے اعلان کیا کہ نبی کی کوئی سنت ایسی نہیں ہے جو علی نے انجام نہ دیا. کوئی ایسی سنت بتائیے, کوئی ایسی سنت بتائیے جس پہ علی نے عمل نہ کیا. میں خدا کی قسم چیلنج ہے میرے مسلمان بھائیوں تک آواز جاری ہوگی, علی سے بڑا کوئی سنی دکھا دیجیے, علی سے بڑا کوئی سنت پر عمل کرنے والا دکھا دیجیے. سنت پر عمل کرنا بڑا آسان ہے. سنت پر عمل کر ہر ایک سنت پہ نہیں. آپ نے وہ موٹی موٹی سنتیں لے لی جس میں اپنا ہی فائدہ ہے, جس میں نہ کچھ کرنا پڑے کہ آپ کو سنی بنے بیٹھے پر. سب سے بڑے نبی کی سنت پر عمل کرنے والا اگر کوئی بندہ ہے, نہج البلاغہ میں کہتے ہیں کہ میں نبی کے پیچھے ایسے ہی چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے چلتا. اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے قدم دیکھ کے قدم رکھتا ہے. یہ نہج البلاغہ میں کہ میں نے نبی کے قدموں پر ہمیشہ قدم رکھا ہے. تم تو اچھا نبی تبھی تو سنت بنائیں گے جب زندہ رہیں گے. کوئی بہت بڑا جملہ ہے, یہ تو شاہ مردہ میں بھی نہیں کہہ پایا میں جو آپ کو سنا رہا ہوں. یعنی نبی جب زندہ رہیں گے کام کریں گے تو کام سنت بنے گا. لیکن اگر نبی ہی زندہ نہ رہے تو نبی کا کون سا کام سنت بنے گا جب نبی زندہ ہی نہیں ہے. کروڑوں سلام ہو اس ابو طالب کے اوپر کہ جس نے اس سنت والے نبی کو زندہ رکھا. کہاں سے سنت پہ عمل کرتے؟ اگر کافر مل کے مار دیتے رسول اعظم کو تو آپ کس کی سنت پہ عمل کرتے بتائیں گے؟ تو اس کا مطلب ہے آج جو آپ سنی ہو تو یہ بھی احسان علی کے باپ کا ہے. آپ نے توجہ ہی نہیں دی مسئلے کے اوپر. یہ مسجدیں ہیں یہ علی کے باپ کی وجہ سے, یہ نمازیں علی کے باپ کی وجہ سے, یہ روزے علی کے باپ کی وجہ سے, یہ حج نبی علی کے باپ کی وجہ سے, یہ کعبہ علی کے باپ کی وجہ سے. اگر علی کے باپ کو نکال دو گے نہ کعبہ بچے گا, نہ قرآن بچے گا, نہ نبوت بچے گی, نہ رسالت بچے گی. ایک صلوات پڑھ دو محمد تو کیا فرمایا 11ویں امام نے؟ مومن کی علامت ہے نماز پڑھنا اور مومن کی دوسری علامت ہے حسین کو, کہ حسین کو سلام کیے بغیر معاملہ بنتا نہیں ہے. ہماری نماز قبول ہی نہیں ہوتی جب تک حسین کی طرف توجہ نہ ہو. خدا کی قسم. اس لیے کہ میں حدیث سناتا ہوں. حدیث ہے کامل زیارات میں سب سے معتبر کتاب ہے ہماری کتابوں میں زیارات کی. میں اپنے جوانوں کو
جتنے میرے جوان مجلسوں میں بیٹھے ہیں، کربلا جانے سے پہلے آپ کے لیے واجب ہے، ضروری ہے، پہلے اس کتاب کو پڑھو پھر کربلا جاؤ۔ اور کتاب انگریزی میں بھی ہے، کتاب ہندی میں بھی، کتاب اردو میں بھی، کتاب فارسی میں بھی، اتنی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، تو آپ اس کو کسی بھی زبان میں پڑھیے، مگر پہلے کتاب پڑھیے بعد میں جائیے، اس لیے کہ پہلے ادب تو سیکھیے۔ بھائی آپ اگر کسی بڑے آدمی سے ملنے جانا چاہیں تو بیل کی طرح منہ اٹھا کے چلے جائیں گے کیا؟ یا پہلے پوچھیں گے پی اے سے یا ان سے جو ان کے آس پاس، یار کیسے جائیں گے بھائی، کیا طریقہ ہوگا، کیسے ملیں گے، وہ ہمیں کیا کیا کرنا پڑے گا؟ تو ایک عام آدمی اس سے ملنے کے اتنے آداب ہوں جو شاہ بھی ہو، بادشاہ بھی ہو، دین بھی ہو، دین کی پناہ بھی ہو، اس سے ملنے کا کوئی ادب نہیں ہے، کوئی ادب ہی نہیں ہے اس سے ملنے کا۔ تو اس کا مطلب آداب ہے۔ اب آداب ہیں تو آداب کیا ہیں؟ اگر میں آداب بتاؤں تو میری مجلس کا 1 گھنٹہ ویسے ہی ادب میں ختم ہو جائے گا کہ یہ ادب ہے۔ انشاءاللہ جب کبھی خمسہ عشرہ پڑھیں گے، یہ موضوع خمسہ عشرے کا ہے جو میں نے چھیڑ دیا، تو اس میں آپ وہ کتاب پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا کیسے جانا ہے، کس طرح جانا ہے اور کس طرح پہنچنا ہے، اور پھر ائمہ نے آپ کو بتایا کہاں آپ کو کیا کیا ملے گا، یعنی گھر سے نیت کریں گے تو کیا ملے گا، جب کربلا کی طرف رخ کریں گے تو کیا ملے گا، جب تمہیں پسینہ آئے گا تو کیا ملے گا، سمجھ رہے، جب تمہارے بدن پہ خاک آئے گی تو کیا ملے گا، جب تم روضہ حسین کی طرف اپنے قدم رکھو گے تو قدموں پہ کیا ملے گا، جب تم روضہ حسین کو دیکھو گے تو اس میں کیا ملے گا، جب تم روضہ حسین پہ رخسار رگڑو گے تو کیا ملے گا، جب تم واپس آؤ گے زیارت کر کے تو کیا ملے گا۔ یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کتاب میں جس کا نام ہے کامل الزیارات۔ کامل الزیارات میں آپ پڑھیے اور اس کتاب کو ضرور پڑھیے، اس لیے کہ اگر یہ کتاب آپ نے نہ پڑھی تو روضہ حسین پہ آپ صحیح طریقے سے پہنچنے والے۔ آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ نے کہا کہ اس کتاب کی ساری روایتیں معتبر ہیں، کوئی روایت غیر معتبر نہیں ہے، اور کہا قصر خطاک، جب روضہ حسین کی طرف چل تو اپنے قدموں کو چھوٹا چھوٹا رکھ۔ اب اگر فلسفہ سمجھیں گے تو آسمان میں پہنچ جائیں گے۔ چھٹے امام نے فرمایا جب روزے پہ جانا میرے دادا کے تو قدم لمبے لمبے رکھ کے نہ جانا بلکہ قدموں کو چھوٹا چھوٹا رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قدم رکھنے پہ حج کا ثواب ہے، قدم اٹھانے پہ عمرے کا ثواب ہے۔ صلوات بھیج دیں۔ قدم رکھنے پر حج کا ثواب ہے، قدم اٹھانے پر زور سے بولیے عمرے کا ثواب ہے۔ شک تو نہیں ہو رہا آپ کو اتنے پہ؟ ایک عالم کو شک ہو گیا، امام زمانہ نے آ کے ٹائٹ کر دیا۔ شک نہیں ہوا تھا بلکہ شک آپ کی وجہ سے ہوا تھا کہ اگر عوام میں یہ حدیث پہنچے گی اس طرح کی، نبی نے فرمایا تھا ام المومنین عائشہ سے میرے بیٹے کی زیارت کا ایک حج کا، ایک کا، دو کا، دو کا، 10 کا، 10 کا، 20 کا، 20 کا، 50 کا، 50 کا، 70 کا۔ ام المومنین کہتی ہے وہ تو میں چپ ہو گئی۔ کیا کہتی ہے؟ میں چپ ہو گئی، ورنہ روایت تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچتی۔ سمجھ رہے آپ؟ 19 حج کر کے ایک آدمی چھٹے امام کی خدمت میں آیا
تاکہ تیرا ثواب زائر حسین کے برابر ہو جائے۔ یہ ہے نورانیات، یہ ہے عظمت، یہ ہے شرافت۔ میرے خیال میں پہلی محرم سے لے کے اب تک یہاں مجلس ہوئی، بڑے بڑے خطیب آئے، بڑے بڑے علماء ذاکرین نے اپنی اپنی محنت سے پڑھا، لیکن میرا انداز کچھ تھوڑا سا طالب علموں والا ہے، تو ذرا اسے سماعت فرمائے آپ کیا 20 کر تاکہ برابر ہو جائے۔ کہا میں ہی چپ ہو گئی۔ نبی نے کہا خالی 70 حج کا نہیں، 70 حج بھی وہ جو میرے ساتھ کیا۔ 70 حج بھی وہ سے بولو میرے ساتھ کیے وہ۔ آپ ایک حج کرنے جاتے ہیں 6 لاکھ میں، کیا پتہ قبول ہے؟